سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے، دیکھیے اور مجھے بتائیے، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اکابرین علماء سے اور آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ بتایا جائے اس میں انہوں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، کس کی طرف کنایہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ ہم تو سادات کی اتنی عزت کرتے ہیں، میرا اپنا جس خاندان سے تعلق ہے اور جس گھرانے سے اور جس علاقے سے تعلق ہے، ہم سادات کا نام نہیں لیتے۔ جو سید زادہ ہو ہم اسے باجی کہتے ہیں، جو سید زادی ہو ہم سے عمر میں کم بھی ہو ہم اسے بی بی کہتے ہیں۔ میرے اپنے دادا کے 2 بھائی سید تھے، کیونکہ وہ جس والدہ سے تھے اور ان کے جو والد مرحوم تھے وہ دونوں سید تھے، اور پھر میرے پردادا کے عقد میں آئی تو وہ جو 2 بچے آئے، الحمدللہ ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے ان کی اس طرح سے رکھوالی کی، آج وہ کوئٹہ میں ہے کہ وہ آج بھی یاد کرتے اور ریگارڈ کرتے ہیں اس چیز کا۔ ہم لوگ تو سادات کو سر پہ بٹھانے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کی مقدس شخصیات پہ بھونڈے الزام لگاتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، اس ٹویٹ کو دیکھ کر مجھے بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیا مراد ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب، الحمدللہ ہم مسلمان، بالخصوص پاکستانی مسلمان، سادات کو یہاں رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے نا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس حیثیت سے، چونکہ میں سید ہوں، میں کوئی بھی کرپشن کروں، میں کوئی بھی جھوٹ بولوں، میں کوئی بھی حرکت کروں۔ آپ دیکھیں نا کہ امریکی فلم میکر جو تھی ایک اداکارہ، انہوں نے کہا کہ میرا رحمان ملک نے ریپ کیا اور اس میں آپ کا نام بھی لیا، ہم چپ رہے۔ آپ کی بیوی کے اوپر ہار چوری کا الزام لگایا، ہم چپ رہے۔ آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے، زرداری صاحب کی اعانت کے الزامات لگے، کیا کچھ لگا، ہم خاموش رہے۔ اب آپ آ کر ڈائریکٹ جو ہے ہماری مقدس شخصیتوں پہ حملہ کر رہے ہیں، تو گیلانی صاحب ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے اکابر سے بھی کہتا ہوں جو ہمیں تحمل کا، صبر کا، ٹالرنس کا اور برداشت کا، اگنور کرنے کا درس دیتے ہیں کہ دیکھیے جناب، آپ کے کسی قائد کو گالی پڑ جائے، آپ کے کسی لیڈر کو گالی پڑ جائے، آپ کی کسی جماعت کو گالی پڑ جائے تو ایک دم غصہ آ جاتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ہماری مقدس شخصیات پہ اب حملہ ہے۔ یہ لوگ پہلے رافضی ہوتے ہیں، بعد میں یہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ پہلے رافضی ہوتے ہیں، بعد میں جج ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں۔ آپ جنرل موسیٰ خان کو دیکھ لیں، جج جو تھا رحمت حسین جعفری، کتنے ہمارے بچوں کو اس نے پھانسی پہ لٹکایا صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق ایک مخصوص فرقہ بھی نہیں، میں الگ دین سے تھا۔ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ پہلے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے دور ادوار حکومت میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ ہمارے بچوں پہ حملے، ڈمرڈولا میں بچوں کا اتنا سقیمہ ملا، کیوں نہیں اس وقت ان کو حق سادات نہیں یاد آیا؟ ان کے دور حکومت میں ہماری بچیوں پہ حملے ہوئے، ان کے دور حکومت میں ہمارے شہداء کی ایک لمبی طویل لسٹ ہے، فہرست ہے میرے پاس۔ ان کے دور حکومت میں ہمارے بچے غائب ہوئے اور بیچے گئے امریکہ پہ، بیچے گئے غیر ملکی اداروں پہ اور غیر ملکی ایجنسیوں پہ۔ اس وقت ان کو حق سادات یاد نہیں آیا۔ آج سینٹ الیکشن ہارنے پہ حق سادات یاد آ گیا یار۔ جو کرپشن کریں، جھوٹ بولیں، زنا کریں، صبح اٹھ کے روز سنت رسول کا یوں قتل کریں، داڑھی مونڈے، اس وقت حق سادات یاد نہیں آتا، اس وقت عزت سادات یاد نہیں آتی۔ سینٹ کے الیکشن ہارنے پہ جو آپ کے بندوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا وہ بک گئے، ڈبل کراس کر گئے، آپ کو جو ہے عزت سادات یاد آ گئی۔ گیلانی صاحب